یہ ہیں اصغر علی کے چھوٹے بیٹے جو میڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ بس کرو ہمیں معاف کر دو۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ یہ ہمارا گھر ہے اور میری ماں پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی مالک تھی، اور یہ گھر پہ دروازہ نہیں ہے، میرے یہ کمرے پہ دروازہ نہیں ہے، اوپر پنکھا نہیں ہے، یہ ٹین کی چھت میں گرمی میں ہم رہتے ہیں۔ جبکہ دوسرے بیٹے کا کہنا ہے کہ میرے والد کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، تو آخر ان کے پیچھے کون تھا؟ ہم تو گھر پہ نہیں تھے، ہمیں نہیں پتا، وہ تو چلے گئے تھانہ جا کے بول دیا میں نے مارا یہ کیا، لیکن پولیس کو تو نہیں پتا اور کون تھا۔ اکیلے تو ان کے اندر اتنا جان نہیں ہے کہ میری ماما کے اندر جتنا جان تھا اتنا جان ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ اکیلے ان کو مارے اس طریقے سے، لیکن ان کے ساتھ کون تھا۔ ہمارے پولیس سے یہ گزارش ہے کہ ان کو صرف یہ چیک کیا جائے کہ ان کے پیچھے کون ہے، میرے والد صاحب کے، ان کے پیچھے کوئی، مجھے ایسا لگتا ہے۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کریں گے ہم اس شخص کے حوالے سے کہ جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک بیان دیا، وہ بیان راتوں رات وائرل ہوا، مختلف لوگ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے انٹرویوز کیے جاتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے سوشل میڈیا کو گمراہ کیا، گمراہ کن بیان دیا اور اس کیس کا رخ جو ہے وہ کسی دوسرے طرف کیا؟ کل کے ولاگ میں کچھ سورسز کے بنا پر ہم تک ایک سٹوری پہنچی کہ اس کیس کا رخ یہ بھی ہے، اس کا اینگل ایک یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی والدہ، جو بچوں کی والدہ ہے یا جس عورت کو قتل کیا گیا، اس کی ایک دکان ہے اور بچوں نے اسے قتل کیا، جس کے بنا پر باپ نے یہ قتل اپنے نام لیا، اپنے سر لیا اور جا کے پولیس تھانے میں خود کو اریسٹ کروا دیا۔ لیکن آج، اور ہم نے کل کے ولاگ میں یہ کہا بھی تھا، ایک بار پھر میں آج اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تحقیقات پولیس کی جاری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص قتل کرے یا کوئی بھی واردات کرے جا کے پولیس کو بتائے کہ جی میں نے یہ واردات کی ہے، پولیس من اس پر عمل کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے، ہر اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل کا، یہ اس واردات کا زاویہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے پس پشت کیا کیا حقائق ہو سکتے ہیں۔ کسی ایک بھی لائن کو لے کر پولیس ٹیم یا پھر دیگر تحقیقاتی ادارے کام نہیں کرتے، دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک خبر جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، ہم نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ممکنہ طور پر اس کہانی کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کل ان کے بیٹے آئے، ان کے انٹرویوز کیے گئے، چھوٹے بیٹے کے، بڑے بیٹے کا، انہوں نے بتایا کہ نہیں جی ہماری کوئی دکان نہیں ہے اور ہماری والدہ کو فالج بھی نہیں تھا۔ یہاں تک تو بات وہ تھی جو رومرز کو ختم کیا جانا تھا، یہ جو وہ اسٹوری سامنے آ رہی تھی، جنم لے رہی تھی، اس کو ختم کیا گیا۔ لیکن آگے چل کر جو انکشافات انہوں نے کیے وہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے میں چھوٹے بیٹے کے حوالے سے بات کرتا چلوں۔ انہوں نے کہا ہمارا والد جب بھی باہر جاتا تھا، اس کے بعد جب وہ واپس گھر آتا تو ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا، اسے ہم سمجھاتے، بٹھاتے، بات کرتے تو پھر جا کر انہیں کچھ سمجھ آنا شروع ہوتا، یعنی کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے باپ کو یا ہمارے والد کو کوئی ہے جو انہیں بتا رہا ہے، پڑھا رہا ہے اور انہیں ورغلا رہا ہے۔ اب ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ بہت بڑا انکشاف۔ انہوں نے پولیس سے اور دیگر اداروں سے ایک درخواست کی ہے کہ خدا را اس شخص کو تلاش کیا جائے کہ جو میرے والد کے پیچھے ہے۔ اور ایک اور بات انہوں نے کہی جو بہت حیرت انگیز، انہوں نے کہا کہ میری والدہ زیادہ طاقتور تھی میرے والد کے بنسبت، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا والد میری والدہ کا قتل کر لیتا۔ اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات تھی کہ کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، سیدھی سیدھی چرپائی پہ لیٹی ایک خاتون جو خود کو مارنے دیتی ہے، یہ کسی ایک شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ انہی کے بیٹوں نے اعتراف کیا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ ہمارے والد صاحب کے پیچھے اور کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، ممکنہ طور پر 2-3 افراد نے مل کر قتل کیا ہو، تبھی وہ خاتون جگہ سے ہلی تک نہیں، کیونکہ اس شخص کا کام تو ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر قتل کیا جاتا، سامنے والا اتنی آسانی سے خود کو مارنے نہیں دیتا، اب لازمی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا، توڑ پھوڑ ہوتی کمرے میں اور کمرہ جو ہے وہ تہس نہس ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیٹے کا انکشاف کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے پولیس ٹیم تحقیقات کرے گی۔ اب ایک اور اینگل بھی ان کے سامنے آ چکا ہے کہ آیا اس کیس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے۔ اب دوسری طرف بات کر لیتے ہیں ناظرین، ان کے بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر میڈیا کے سامنے یہ درخواست کی کہ خدا را ہمیں بخشا جائے، ہمیں معاف کر دیں، اور اب یہ ویڈیو وغیرہ بنانا اور طرح طرح کے گانے گا کر ویڈیو بنانا، اس کو ختم کیا جائے۔ ہم نے کل کے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، ہر گھر کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں۔ میں ان 2 بیٹے یا پھر ان بیٹیوں جو شادی شدہ ہیں وہ معاشرے کو کیا منہ دکھائیں گے، اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے جن لوگوں نے اس کیس کو
سوشل میڈیا کی زینت بنایا، اسے وائرل کیا، جو اب تک نہیں بخش رہے اسے۔ میرا آج بھی ناظرین میں اس پر ویڈیو ہرگز نہ بناتا، لیکن میرا مقصد یہ تھا کیونکہ کل کے ولاگ میں ہم نے وہ کہانی پیش کی جو ہم تک پہنچی، جسے آج ان کے بیٹوں نے ڈینائی کیا کہ ایسا بالکل نہیں، ہماری کوئی چپل کی دکان نہیں ہے، ہماری والدہ کو کسی قسم کا فالج نہیں تھا۔ تو اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے آج کا ولاگ ہم بنا رہے ہیں، اور کل بھی ہم نے یہ بات آپ تک پہنچا دی تھی کہ جب ہماری پولیس افسران سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم مختلف اینگل سے تحقیقات کریں، فی الحال ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس کیس کا رخ کس جانب جا رہا ہے اور اصل حقائق کیا ہے۔ تو اسی لیے فی الحال کوئی بھی چیز قبل از وقت ہے کہنا کہ اصل میں اس کیس کا رخ کیا ہے۔ ممکنہ طور پر اس شخص نے، جس کا نام اصغر علی ہے، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کیس کو الگ رنگ دیا ہو۔ اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون۔ تو اب یہ تو پولیس ٹیم کا کام ہے۔ میں ایک بار پھر دست بدستہ درخواست گزار ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ بس کر دیں، ختم کر دیں سلسلے کو۔ پولیس ٹیم کے پاس یہ کیس موجود ہے، وہ اپنے تحت اس کو دیکھیں گے۔ ان کے جو بیٹوں کی اگر بات کریں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے والد کو ہرگز معاف نہیں کر رہے، صرف اور صرف ہم ان پر کیس نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ظاہر اگر کیس کیا جائے ان کی اپنی ذاتی زندگی متاثر ہوگی، اور پھر جو اخراجات ہوتے ہیں، دیگر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیم یا پھر سرکار جس قسم کی جو بھی سزا دینا چاہتی ہے بالکل وہ دے سکتی ہے، ہم ہرگز اپنے والد کو معاف نہیں کریں گے، اور میرے خیال سے معافی کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔